يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، آپ دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی اور بارش کا نہ ہونا یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ایک سبب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ آپ کب راضی ہوتے ہیں اور کب ناراض ہوتے ہیں؟ تو ناراضگی کی جو وجہ اللہ رب العزت نے بتائی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں وقت پر نہیں ہوتی۔ جس وقت بارش کی ضرورت ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی، اور جس وقت ضرورت نہیں ہوتی اس وقت بارش ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک سبب ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے بہتر چیز جو ہے وہ استغفار ہے، کہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگے، اللہ اپنے بندے کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو میرے دربار میں آ تو صحیح، رحمت کے آنسو وہا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، میرے دربار میں آ کے تو دیکھ تو صحیح، تیرے آنے کی دیر ہے، میرے راضی ہونے کے لیے دیر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو آ تو صحیح۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی ذات ہے جو بارشیں برساتا ہے، من بعد ما قنطوا، جب کہ اس کی مخلوق لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، تو ان کی نا امیدی اور مایوسی کے بعد اللہ بارشیں برساتا ہے۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اللہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ، وہی اللہ کا کارساز ہے۔ الحمید، وہ اللہ تعریفوں والا ہے۔ الحمید، تعریفوں والا اللہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میری تعریف کرے یا نہ کرے پھر بھی وہ اللہ تعریفوں والا۔ تو سب سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہترین چیز استغفار ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میں وہ وظیفہ کروں میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا جاؤ استغفار کثرت سے کرو۔ ایک اور آیا، اس نے کہا حضرت بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں میں وہ وظیفہ کرنے لگوں، اللہ رحمت کی بارش دے دے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ استغفار کثرت سے پڑھو۔ ایک اور آیا، اس نے کہا حضرت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں غریب ہوں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں میں وہ وظیفہ کروں، اللہ مجھے مال دے دے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھو۔ ایک اور آیا، اس نے کہا حضرت آپ نیک انسان ہیں، میرے بیٹیاں ہیں لیکن میرا بیٹا نہیں ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں میں وہ وظیفہ کروں، اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک اور آیا، اس نے کہا حضرت میرے پاس باغات تو ہیں لیکن باغات میں پھل نہیں ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں میں وہ وظیفہ کروں، اللہ میرے باغات کے اندر پھل دے دے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک اور آیا، اس نے کہا حضرت ہمارے سارا انتظام ہے، نہریں بھی ہے، سارا کچھ ہے لیکن نہروں میں پانی نہیں ہے، تو کوئی وظیفہ بتائے ہم وہ وظیفہ کریں اللہ پانی دے دے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ اب یہ کتنے لوگ ہیں اور انہوں نے آ کر ایک ہی مختلف باتیں پوچھی، لیکن حضرت نے جواب میں صرف یہی فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو، سب کو یہ کہا۔ تو کسی نے پوچھا کہ سوال مختلف ہیں، جواب آپ نے ایک دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ رب کا قرآن کہتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا
ربکم انہو کان غفارا، اگر تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سے معافی مانگو گے اللہ آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر تم غریب ہو استغفار کرو اللہ تمہیں مال کثرت سے دے گا۔ وَبَنِينَ، اور اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تم استغفار کرو اللہ تمہیں بیٹے بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اگر تمہارے باغات کے اندر پھل نہیں ہے استغفار کرو اللہ تمہیں پھل بھی عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے نہریں بھی جاری کرے گا۔ یہ سارا کچھ استغفار کے فضائل اور استغفار پر ملنے والے فوائد یہ اللہ نے قرآن میں کہا۔ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے جس کی کثرت سے